اور ایک دوسرا سوال یہ ہے نا میرا کہ وطن سے محبت کرنا، اس کے بارے میں ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ یعنی ہم اسلام کیا سکھاتا ہے؟ وطن سے محبت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کیا ہے؟ جزاک اللہ ٹھیک خیر۔ ہے، دیکھیے جو دوسرا ایک سوال تھا نا کہ جی وطن سے محبت، ایسے شاید کوئی سوال تھا، تو اس کے تعلق سے جی میرا ایک آرٹیکل ہے کہ وطن سے محبت فطری چیز ہے، میری ویب سائٹ پر ہے، اردو جی میں، ہندی میں، انگلش میں، اسے جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیے وطن سے محبت یہ فطری طور پر ہر انسان کو فطری طور پر اپنی جگہ سے، اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت اسلام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام کی جو شروعات ہوتی ہے، یعنی جو ہماری جو شریعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، وہ اس کی جو شروعات ہوتی ہے نا غار حرا سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ سے ملتے ہیں، ان سے جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ کیا پیشن گوئی کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ تو آپ کے نبی بننے کی، یعنی اشارہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ آپ کے نبی بننے کی علامت ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، یعنی اس علاقے سے آپ کو باہر کر دے گی، آپ کو یہ علاقہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو جب یہ سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مخرجیہ ہوں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میری قوم والے، یہاں کے لوگ مجھ کو یہاں سے نکال دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، اور میں رہوں گا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کی شرح میں آپ دیکھیں گے تو کئی اہل علم نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطن سے محبت فطری چیز ہے، جیسے امام سہیلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 12 صفحہ 359 پہ لکھتے ہیں کہ یؤخذ منہ شدۃ مفارقۃ الوطن علی النفس، کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطن کو چھوڑنا کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ جب آپ نبی بنیں گے، اسلام کا کام کریں گے، لوگ آپ کو جھوٹا بول دیں گے، یہ سب بول دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ٹینشن نہیں ہوا تھا، لیکن جب یہ کہا کہ آپ کو ایسے نکال دیں گے، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونک پڑے۔ تو اس سے اصرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وطن سے الگ ہونا یہ بہت ہی مشکل چیز ہے، اور کہا کہ لحب الوطن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو پریشانی ہوئی، کیوں؟ تحرک النفس ولذلک لحب الوطن، کہ وطن سے محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشان ہو گئے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو جو ہجرت کر کے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ چلے گئے، اپنا وطن انہوں نے چھوڑ دیا، وہاں آنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ کون بلال ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک وطن میں رہتے ہو، آپ کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، پھر آپ وہاں سے کیسے محبت کر سکتے ہو؟ دیکھیے، اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے، کسی کے گھر میں، کسی کے وطن میں، کسی کے علاقے میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس وطن سے یا اس گھر سے نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے وطن میں، ان کے گھر میں اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، اتنا ستایا گیا، لیکن ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اس کے باوجود بھی وطن سے محبت کا حال کیا ہے؟ یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 1889، اس میں بلال رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کو وہاں پہ طبیعت خراب ہوگی تو کہتے ہیں الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل، کہتے ہیں کہ کیا مجھے معلوم ہوتا، کیا کبھی میں ایک رات گزار سکتا ہوں اس علاقے میں جہاں سے چھوڑ کے میں آ چکا ہوں، میرے ارد گرد کی گھاس ہو اور جلیل پہاڑ ہو، اور کہتے ہیں وحل اریدن یومن میاہ مجنہ، کیا مجنہ کا جو چشمہ جگہ کا نام ہے جہاں پہ پانی تھا، کیا میں وہاں پہ جا سکوں گا؟ وحل یبدن لی شامۃ وتفیل یا تفیل، اور کیا میرے لیے شامہ پہاڑ، تفیل یا تفیل جو بھی نام ہے، یہ پہاڑ ہمارے لیے کبھی ہمارے سامنے آ سکے گا، ہم ان کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ دیکھیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مارا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن وہ علاقہ چھوڑ کر جب مدینہ آتے ہیں تو اس کی پہاڑیوں کو یاد کرتے ہیں، وہاں کے چشموں کو یاد کرتے ہیں، وہاں کی گھاس پھوس کو یاد کرتے ہیں، وہاں کی مٹی کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا اور بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد، کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے، یعنی جس وطن میں ہم آئے ہیں اس کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے، کحبنا مکۃ، جیسے کہ ہم مکہ سے محبت کرتے تھے، جس طرح سے ہم مکہ سے محبت کرتے تھے ویسے ہم یہاں سے بھی محبت کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو منع نہیں کیا کہ تم اس علاقے کی محبت میں رو رہے ہو جہاں پہ تم پہ ظلم ہو رہا تھا، یہاں بھی ہم لوگ آ گئے، ایسا نہیں۔
تو कहने का मतलब है कि वतन से मोहब्बत एक नेचुरल चीज है, फितरी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अलबत्ता आजकल वतनियत के नाम पे जो एक इस्तिलाह होती है और वतनियत के साथ जो बहुत सारे तकाजे जोड़ दिए जाते हैं और बात यहाँ तक पहुंचा दी जाती है कि वतन की आप पूजा करो, उसकी इबादत करो, तो एक मुसलमान होने के नाते पूजा इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी। हम वतन से भी मोहब्बत करते हैं, वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, असातिज़ा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम किसी की पूजा नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा हम किसी की पूजा नहीं करते। तो वतनियत का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी पूजा शुरू कर लो। इसी तरह से वतनियत का मतलब भी नहीं है कि आप अपने वतन के अलावा जो दूसरे लोग हैं, इंसान हैं, चाहे वो मुसलमान हो कोई भी हो, आप उनको इंसान ही ना समझो, आप उनके इंसानियत से गिरा दो। आप ये समझें कि जो आपकी सरहद के अंदर है बस वही इंसान है, बाकी लोग इंसान ही नहीं है, उन पर कोई आफत आए, कोई बला नाजिल हो तो आप उनकी हेल्प ना करो, मदद ना करो। तो ये बात भी नहीं होनी चाहिए कि उस चीज को आप इतना बड़ा इशू बना लो कि बस हम ही हैं, बाकी हमारे अलावा कोई नहीं है। ये बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम का गलबा हो गया तो गरीबुल हदीस की रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने एक पुराना वाक़या याद दिलाया, कहा कि हिल्फुल फज़ुल का जो मुआहदा हुआ था उसमें मैं भी था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आज भी लोग वो मुआहदा करने के लिए तैयार हों, वो मुआहदा करने के लिए तैयार हों, तो मैं आज भी लोगों के साथ जुड़ने के लिए, और वो जैसा अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं कि शहीद तो फिदार इब्न जुदान हिल्फन लौ दुईतु इलैहि फिल इस्लाम लअजबतु। कहते हैं कि इब्ने जुदान के घर में जो मुआहदा हुआ था कि हम मजलूमों की मदद करेंगे, कि आज अगर लोग मुझे बुलाए जाए, मुझे का मतलब क्या मतलब, इस्लामिक स्टेट था, अल्लाह के रसूल के जिम्मेदार थे, मतलब दूसरे लोग, किसी भी मुल्क के लोग, किसी भी इलाके के लोग अगर मेरे साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, मुआहदा करते हैं, किस बात का, तहालफू, इस बात का कि अंतरद्दल फुजुल अला अहलिया, और अल्लाह युज़्ज़ा ज़ालिमन अला मजलूम, कोई जालिम किसी पर जुल्म नहीं ढाएगा और लोगों के हक़ों को वापस दिलाए जाएंगे। इस तरह का कोई एग्रीमेंट होता है, यानी तमाम कौमें मिलकर, तमाम वतन वाले मिलकर ऐसा कोई मुआहदा करते हैं, ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मैं उसमें शामिल होने के लिए तैयार हूं। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं कि हमारी सरहद के बाहर जो लोग हैं उनको बिल्कुल खारिज कर दिया कि हम उनको कोई मदद नहीं करेंगे, उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, ये बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी देखिए कुछ दिन पहले कोरोना की बीमारी आई थी, तो बहुत सारे ममालिक इस बात के मुहताज थे कि दूसरों से मदद ली जाए। खुद अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है, हिंदुस्तान से दवा मांग रहा है, हिंदुस्तान से दवा मांग रहा है कि हमको दवा चाहिए, तो हिंदुस्तान ने मदद किया ना। ये नहीं कि हमारे मुल्क से बाहर है तो हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान ने दवाएं भेजी, कई सऊदी अरब में दवाएं यहाँ से गई, अमेरिका में यहाँ से दवाएं गई। तो वतनियत का मतलब नहीं है कि आप जो है सिर्फ अपने वतन के लोगों देखो, बाहर कोई आफत आए किसी की मदद ना करें। तो इस तरह से दूसरे मुल्क के जो लोग हैं उनको भी इंसान समझना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। इसके साथ अगर हम अपना जो इलाका है, अपना जो एरिया है, अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं तो ये कोई फितरी चीज है, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है अपने वतन से मोहब्बत करने के साथ साथ।